صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز مکرم مبجل حضرت محترم صاحب مدد العالی، حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام، طلباء عزیز، اللہ جل جلالہ امن والہ کا کرم ہے، احسان ہے. اللہ نے اپنے فضل سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس عظیم درسگاہ میں جمع فرمایا. ہم لوگ طالبان علوم نبوت ہیں. اللہ نے ہمیں علوم نبوت کی عظیم ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر جمع فرمایا. سب سے پہلی بات، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے عشق صاحب حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہمارے دل میں محبت، عشق، تعلق، اتباع نہیں ہوگی، اس وقت تک نور حدیث ہمارے دلوں میں منتقل نہیں ہوگا. اس لیے کہ علم یہ نور ہے، نور علی نور، یہدی اللہ بنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ نے علم کو نازل کیا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نور سے مراد قرآن ہے، علی نور سے مراد صاحب قرآن ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا صاحب قرآن پر. اب اللہ جل جلالہ امن والہ نے ظرف پہلے تیار کرنے کے لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند بنایا. بخاری شریف میں ہم پڑھتے ہیں، حبب الیہ الخلا. اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلے خلوت پسند بنے. پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ امن والہ نے ظرف کو جب قابل بنایا، اتنا قابل کہ اس میں وہ مظروف وحی کے ذریعے سے جو عطا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ جل جلالہ امن والہ نے مجاہدے کے ذریعے سے اس ظرف کو تیار کرانے کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، طلباء عزیز کو چاہیے علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے اندر علوم کا ظرف پیدا کرے. ہم لوگ اگر ظرف کو دور رکھیں گے، ظرف کو چھوٹا رکھیں گے، ظرف کو محدود رکھیں گے، ظرف کو مختصر رکھیں گے، تو جو وسیع علم ہے وہ کس طریقے سے اس میں سمائے گا. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام نامی اسم گرامی پر اللہ نے اس جامعہ کو موسوم کیا ہے، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، تمام اساتذہ ایک نل کی طرح ہے. نل کھلا ہوا ہے، نل جتنا کھولو گے اتنا وہاں سے پانی نکلے گا. اور تمام طلباء عزیز یہ سب کے سب ظروف کی طرح ہیں. جو جتنا ظرف آگے بڑھاتا ہے اتنا وہ مستفیض ہوگا، جو جتنا ظرف کو دور رکھے گا اتنا محروم ہوگا. اسی لیے فرمایا وہ ظرف کو
پہلے قابل بناؤ، اتنا قابل کہ جس وقت مظروف اس ظرف کی طرف متوجہ ہو تو وہ ظرف دیکھے کہ یہ مظروف قابل قیام ہے، یہ مظروف یہ ہمارے لیے لائق ہے، یہ مظروف ہمارے لیے مناسب ہے، یہ مظروف ہمارے لیے بالکل قابل قدر ہے، تب جا کر وہ ظرف وہاں پر قیام کرے گا۔ اگر ہم نے اس ظرف کو ناپاک رکھا، اس ظرف کو محدود رکھا، اس ظرف کو ہم نے دور رکھا، اس ظرف کو ہم نے بالکل مختصر رکھا، تو مظروف ہماری طرف متوجہ ہونے کے بعد اس میں اپنا مقر نہ پانے پر وہ محروم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طلبہ جس وقت مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، سب کے سب جامعات کے طلبہ کہلائے جاتے ہیں، سب کے سب دور حدیث کے طلبہ کہلائے جاتے ہیں، سب کے سب تفسیر کے طلبہ کہلائے جاتے ہیں، سب کے سب فقہ کے طلبہ کہلائے جاتے ہیں، لیکن فقہ پڑھنے کے بعد فقیہ بہت کم ہوتے ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد محدث بہت کم ہوتے ہیں، تفسیر پڑھنے کے بعد مفسر بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنہوں نے اپنے ظرف کو قابل بنایا، مظروف کو مکمل طور پر اپنے اندر سما لیا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ یہاں سے نکلتے وقت محدثانہ شان کے ساتھ اللہ فارغ کرائیں گے، فقیہانہ شان کے ساتھ اللہ فارغ کرائیں گے، مفسرانہ شان کے ساتھ اللہ یہاں سے فارغ کرائیں گے، ادیبانہ شان کے ساتھ اللہ یہاں سے فارغ کرائیں گے، مناظرانہ شان کے ساتھ اللہ یہاں سے فارغ کرائیں گے۔ فَاجْهَدْ وَلَا تَكْسِلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا ندامت العقبہ لمن یتکاسل، اسی لیے کہا گیا محنت میں کسی طرح کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کی محنت دو طرح کی ہو، ایک ہے ظاہر کے اعتبار سے، ایک ہے باطن کے اعتبار سے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو آداب بیان کیے جاتے ہیں، کتابوں کے آداب ہیں، درسگاہ کے آداب ہیں، اساتذہ کے آداب ہیں، مدرسے کے آداب ہیں، طلبہ آپس میں زملاء کے آداب ہیں، آپس میں تعلقات کے آداب ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے آداب ہیں۔ یہ تمام آداب جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا تو ہم لوگ لحاظ رکھیں گے ہی، اس لیے کہ بے ادب کبھی بھی وہ صاحب نصیب نہیں ہو سکتا۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم مکشکش فضل رب۔ آپ بے ادبوں کو دیکھ لیجئے، کائنات میں جتنے بے ادب ہیں سب کے سب محروم القسمت ہیں، بڑے بڑے استعداد والے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، میری فراغت دارالعلوم سے تقریباً 22 سال پہلے ہوئی ہے، تو میں فارغ ہوتے وقت بہت ساروں کو ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ بہترین استعداد والے، بہترین صلاحیت والے، ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے اطلاع ملی وہ غیر مقلد ہو چکا ہے۔ میں حیرت پہ پڑ گیا، عربی یہ اتنی بڑی استعداد والا غیر مقلد کیسے ہوا؟ اس کا مذاکرہ اپنے زملاء میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں ہم کرتے رہے تو ساتھیوں نے بتایا یہ اساتذہ کا بے ادب تھا، احادیث کا بے ادب تھا۔ یہ جس وقت اساتذہ کوئی تطبیق دیتے تھے، تطبیق کا مذاق اڑایا کرتا تھا، تطبیق کو مانتا نہیں تھا، اور یہ اس تشریح کے ساتھ نقطہ لگایا کرتا تھا۔ نتیجتاً اس کا یہ ہوا کہ وہ مسلک اہل سنت ہی سے خارج ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بے ادبی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا، کسی کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرنا، کسی کو تخفیف کا استخفاف کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ ہمارا جیسا بھی معاملہ ہو، حقیرانہ ہو یا فقیرانہ ہو، وہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ طالب علمی زمانے میں یہ چار دیواریاں ہمارے عیوب کو پردہ ڈال کر ہمارے ساتھ ماں کی ممتا کی طرح، جس طرح ماں اپنے تمام بچوں کے عیوب کو چھپا کر لعن بتاتی ہے، چاہے وہ کتنا برا کیوں نہ ہو اسے نیک بتاتی ہے، فرشتہ بتاتی ہے۔ ادارے کے اساتذہ آپ کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہوئے آپ کو نیک بتائیں گے، پاک بتائیں گے، صاف بتائیں گے، شفاف بتائیں گے، لیکن ادارے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے تمام عیوب عیاں ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کیے کردے کے سزا ہم لوگ باہر جانے کے بعد پاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ سے کہا، حضرت میری فراغت کے بعد میں اب تک سال میں 4 مرتبہ جگہ بدلتا ہوں، کوئی ایک جگہ پر خدمت کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ پر حالات ایسے آتے ہیں کہ مجھے جگہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ
ہوئی ہے، میں جگہ بدل بدل کر میری حالت اتنی خستہ ہو گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، مثال کے طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں، دارالعلوم کے پڑھنے کے زمانے میں سلم العلوم کا طالب علم جس کو سلم کی شرح لکھنے کی استعداد رکھتا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی، کتنی استعداد ہوگی۔ اور سلم جیسی کتاب کتنی دقیق کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، کس طرح کے مدرس اس کو پڑھاتے ہیں، کیسے طلبہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں جو دارالعلوم میں پڑھتے ہوئے سلم کی شرح لکھنے کی استعداد رکھتا ہے، وہ آج سڑکوں پہ گڑیاں بیچتے ہوئے نظر آ رہا ہے، سڑکوں پہ وہ کھلونا بیچتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اساتذہ پر انگلی کرنا، اساتذہ پر نقطہ رکھنا، اساتذہ کو بڑا بھلا کہنا اور احادیث کے اپنے من میں جیسے آئے ویسے تعلیمات بیان کرنا اور تقلید سے دور ہو جانا، یہی نتیجہ اسے سڑکوں پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ استعداد اسی لیے کہا جاتا ہے صلاحیت کے ساتھ صالحیت بھی ہونی چاہیے۔ صلاحیت اصل نہیں ہے، صالحیت اصل ہے۔ صلاحیت کم ہو، صالحیت ہو، اللہ صلاحیت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ صلاحیت کو بناتے چلے جاتے ہیں، اللہ مقبولیت دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ قبولیت دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ علاقے کے اعتبار سے استعداد اللہ نصیب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر صلاحیت ہے، صالحیت نہیں ہے، جو صلاحیت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، وہ بھی سلب کر لی جائے گی، وہ بھی نکال لی جائے گی، اس سے بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، یا اللہ تو نصیبے والا بنانے کے بعد بد نصیب بننے سے حفاظت فرما، نصیبے والا بنانے کے بعد یا اللہ محروم القسمت ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ میں بھی یہ طالب علم ہوں، اسی لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں خصوصاً ان فضلاء سے جو دارالعلوم کے ہوں یا مرکز العلوم کے ہوں یا آپ الجامعہ زکریا کے ہوں، میں ان سب سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں تمام فضلاء سے، بھئی یہ اوقات اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنے کے اوقات ہیں، معافی مانگنے کے اوقات ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ہم لوگ اپنے دل ہی دل میں پچھلے کیے ہوئے غلطیوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگے اور آپ آنسو بہا کر اپنی قبولیت کی بنیاد ڈالیں۔ اللہ سے کہے یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں باہر جا کر کچھ کر سکوں، لیکن اے اللہ جس کو تو رکھے اس کو کون چکے، جس کو تو بڑھائے اس کو کون گھٹائے، تجھے تو جس کی عزت دے اور اسے کون ذلیل کرے، یا اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ سے ہم کہیں یا اللہ سب کچھ دینے والی ذات تو ہے، میں بڑا نجس انسان ہوں، من عالم کے من دانم، میں کیا ہوں، میری آنکھ کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میرا دل کیا ہے، میرا ظرف کیا ہے، میرے سوچ کیسے ہے، میرے خلوت کیسے ہے، میرے جلوت کیسے ہے، میرے اپنوں میں کیسا ہوں، پڑھائیوں میں کیسا ہوں، سفر میں میں کیسا ہوں، حضر میں میں کیسا ہوں، یا اللہ میں کیسا ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی کام دین کا کر سکوں، یا اللہ لیکن تو ہمارا تمام نحن عباد بالذنب وانت عباد بالمغفرہ، یا اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہیں اور آپ معاف کرنے کے عادی ہیں، یا اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ سے معافی مانگ کر قبولیت کے لیے آنسو بہایا کریں، انشاءاللہ وہ دن دیر نہیں، آپ باہر نکلنے سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے خدمت کی جگہیں آپ کے انتظار میں ہوگی، آپ کے استقبال کے لیے محراب ہوگی، آپ کے استقبال کے لیے تدریس کی وہ درسگاہیں ہوگی، آپ کے استقبال کے لیے ممبر ہوں گے، آپ کے استقبال کے لیے علاقے ہوں گے۔ اللہ ضرور آپ کے جانے سے پہلے علاقے کو ہموار کر دے گا، تاکہ آپ جانے کے بعد وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ ایسی عظمت بٹھا دے گا، آپ در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درگیر محکم گیر اللہ کا یہ در پکڑ کر اللہ کو منا لے، اللہ سب کو منا لے گا۔ جس وقت وہ صاحب آ کر شکایت کی فلاں بزرگ سے، حضرت میں آ کر یہ جگہ ٹک نہیں رہا ہوں، حضرت
نے فرمایا تم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ساتھیوں کو ستایا ہوگا، اساتذہ کو ستایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تمہاری ایسی حرکتیں ہوگی جس سے ساتھی اور اساتذہ پریشان ہوئے ہوں گے اور دل دکھایا ہوگا تم نے۔ فرمایا پہلے جا کر ان سے معافی مانگو، پہلے جا کر ان سے معافی مانگو، پھر ان سے یوں کہنا کہ وہ تیرے حق میں دعائے خیر کرے، ان سے یوں کہنا تو وہ تیرے حق میں دعائے خیر کرے۔ چنانچہ وہ بندہ گیا، جانے کے بعد معافی مانگا، اس نے ان سے یوں کہا آپ ہاتھ اٹھا کر میرے حق میں دعا کیجئے۔ دعا کیا تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے استقامت کے ساتھ خدمت کی توفیق دے دی۔ اس لیے میں اس وقت میں علم کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ جبال العلوم آپ کے سامنے موجود ہے، میں ایک طفل ہوں، میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، چند اسباب ہمارے بڑوں سے ہم نے سنے ہیں تو وہ اسباب میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا۔ بس میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں دارالعلوم زکریا کی جو نسبت عطا فرمائی، یہ نسبت یہ کوئی معمولی نسبت نہیں، دیوبند ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں دیوبندیت کے درجہ میں جمع فرمایا۔ ابھی میں اثرباد دارالعلوم کے طلباء سے مذاکرہ کرتے ہوئے کہا دیوبند کا آنے کا مقصد یہ صرف چند باتیں علم کے سیکھ لینے کے لیے، چند باتیں ہم لوگ معلومات کے حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ ہم جو آئے ہیں ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ ہے ہمارے فکر و نظر کو دیوبندی بنانا، ہمارے فکر و نظر کو دیوبندی بنانا، یہ ہمارے اندر ایسا مزاج پیدا کرنا کہ ہم جب یہاں سے نکلیں ترجمان دیوبند بن کر نکلیں، ہم یہاں سے مکتب پڑھانے والا طالب علم بن کر پھر ہم ارادہ کیا کرتے ہیں جناب والا آپ کیا کریں گے، ارادہ ہم نے کیا میں یہاں سے جانے کے بعد میرے گاؤں کے محراب کو سنبھالوں گا، میرے گاؤں کے ممبر کو سنبھالوں گا، میرے گاؤں کے ایک محراب کو سنبھال کر امام بن کر وہاں پر خدمت کرتا رہوں گا۔ اتنی مختصر جذبات کے ساتھ جائیں گے، ان المعون بقدر المعون، جتنی ذمہ داری ہم اپنے اوپر اٹھاتے ہیں اتنی ہی اللہ کی طرف سے مددیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وسیع دل کے ساتھ، وسیع ذہن کے ساتھ، وسیع سوچ کے ساتھ، وسیع فکر کے ساتھ یہاں سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے یہ لے کر کہ انشاءاللہ میں جہاں پر محراب کا نمبر آئے گا امام بن کر، ممبر کا نمبر آئے گا خطیب بن کر، درس کا نمبر آئے گا مدرس بن کر، دعوت کا نمبر آئے گا داعی بن کر، جو مناظرے کا نمبر آئے گا تو میں مسلک کا محافظ بن کر انشاءاللہ جیسے جیسے دین کے شعبوں کا تقاضا ہوگا ہر شعبوں کو میں انشاءاللہ پر کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ سب وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ نے الحمدللہ وہ توفیق ہمیں دے دی، ہم آخر میں ہیں، اب جا کر ہم اپنے بڑوں سے جا کر ملتے جائیں گے، اپنا سلسلہ جوڑتے جائیں گے۔ جب ہمارا سلسلہ جڑ رہا ہے کہ ہر صحابی اپنے جگہ پر جیسے تمام خوبیوں کے مالک ہوتے تھے، اس طرح ہر طالب علم یہاں سے نکلتے وقت عالم بن کر ہم تمام شعبۂ نبوت کو سنبھالنے والے بن کر یہاں سے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ محراب کے امام ہیں تو منبر کے خطیب بھی ہیں، درسگاہ کے مدرس بھی ہیں، درسگاہ کے معلم بھی ہیں، دارالقضاء کے قاضی بھی ہیں، جب استفتاء آتا ہے تو آپ مفتی بھی ہیں، جس وقت غازی بن کر آپ نکلتے ہیں آپ غازی وقت بھی ہیں، کمانڈنگ کا نمبر آیا تو آپ کمانڈر بھی ہیں، جس وقت اپنے بیویوں کا نمبر آیا تو بہترین شوہر ہیں، پوتروں کا نواسوں کا نمبر آیا تو بہترین نانا ہے، بیٹیوں کا نمبر آیا تو بہترین باپ ہے، جب مامورین کا نمبر آیا تو بہترین امیر ہے، جب غیروں کا نمبر آیا تو بہترین دائی ہے، جب مخلوق کا نمبر آیا تو آپ علیہ السلام بہترین خلیق، اور آپ کو اللہ نے متمم مکارم الاخلاق بنا کر آپ نے مبعوث فرمایا، اس کے آپ مظہر ہیں۔ جیسے آپ کے 10 رنگ ہیں وہ تمام رنگ میں ہم رنگ جانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
نیت کریں انشاءاللہ ہم اس درسگاہ سے جب نکلیں گے تو تصوف میں بھی، تعلیم میں بھی، تبلیغ میں بھی اور تدریس میں بھی سب میں ہم انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ الحمدللہ۔ میرا سفر 5-6 ممالک کا بھی اللہ نے کرایا۔ ابھی میں رشیا سے واپس آ رہا ہوں، 1 ماہ قبل رشیا کا سفر کیا، وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ وہاں کے درسگاہوں کو، وہاں کے مختصر 2-3 منٹ میں آپ کو کارگزاری سنا دوں۔ جو علاقہ علماء اکرام کے پروان چڑھنے کا علاقہ تھا، جس علاقے میں اللہ نے تحفظ علوم کا کام لیا، تحفظ حدیث کا کام لیا، بخارا اور سمرقند کا علاقہ، اس علاقے پر جب حالات آئے کمیونزم کے طرف سے، میرے عزیز ساتھیوں، خون کے آنسو رونے کی کارگزاری ہے۔ کہاں کہ پورے ملک میں 3500 مسجدیں تھے، 3500 مسجدوں میں 5 مسجد چھوڑ کر سب کو ان لوگوں نے ڈھا دیا، سب کو ان لوگوں نے زمین بوس کر دیا، پورے ختم۔ تمام علماء جو تعلیم و تعلم کے تھے سب کو انہوں نے ختم کر دیا، ائمہ کو شہید کر دیا، 20,000 لوگوں کو انہوں نے ختم فرما کر 70 لاکھ وہاں کے باشندے ہیں فی الحال، لیکن 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تاکہ اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ 70 سال انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ نے 91 میں اس ملک کو آزادی دی۔ 91 میں جب آزادی ملی، الحمدللہ وہاں کے علماء، وہ تو علماء تو یہ بھی نہیں تھے، تو وہاں کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ وہ جماعت جو ہمارے کمیونزم کے زمانے میں آیا کرتی تھی، اس لیے کہ ایک عجیب کارگزاری ہے کہ جس وقت وہ لوگ کمیونسٹ کے دباؤ میں تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کچھ جماعت کے شکل میں جوبہ پیجامہ ٹوپی والے آتے ہیں، چلتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ پارکوں میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت میں اتنی پابندی تھی، کسی سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، خیر خیریت پوچھنے کی اجازت نہیں تھی، اتنی سختی۔ اگر سلام بھی کر دیتا، اگر جس کو آپ نے سلام کیا وہ شکایت کر دے، فوراً پولیس لے جاتی، 15 سال قید خانے میں ڈال دیتی تھی۔ تو اتنا زیادہ سخت، ایسے ملک جہاں پر بخارا اور سمرقند کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور آذربائیجان، یہ سب کے سب ایک زمانے کے علوم کے خزانے وہاں پر موجود تھے۔ اس علاقے کی کارگزاری سنا رہا ہوں میں کہ ایسے حالت میں جماعتیں آتی، روتی چلی جاتی۔ ایک مرتبہ جب ذمہ داروں کی جماعت بنی، ذی استعداد والوں کی جماعت بنی، تو اس کا بھی رخ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے طے فرمایا کہ یہ جماعت کرغزستان جائے گی۔ ساتھیوں نے اعتراض کیا، آپ قیمتی جماعتوں کو کرغزستان بھیجتے ہیں، کرغزستان میں مسافہ کرنا بھی جرم ہے، سلام کرنا بھی جرم ہے، ایسی جگہ پر آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، ارے بھی جتنی جماعتیں میں نے بھیجی اور جو جماعت میں بھیج رہا ہوں میں نہیں بھیج رہا، جماعتیں بنتی تھی، جب بنتی تھی اس وقت میں روح کے بارے میں سوچتا تھا، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا تھا، ارے اس جماعت کو کرغزستان روانہ کرو، سعید اس جماعت کو کرغزستان روانہ کرو، اس جماعت کو تم کرغزستان روانہ کرو۔ حضور کا رخ طے کرنے کے بعد آگے میری زبان سے کوئی اور جملہ کیسے نکل سکتا ہے؟ میں اس جماعت کو میں نہیں بھیج رہا ہوں، حضور کے اشارے پر 5 جماعتیں آزادی سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ جس وقت آزادی کے بعد جماعتیں گئیں، لوگ دیکھتے ہی ایسے ان کے اندر کشش پیدا ہوئی۔ اس وقت ملک کی آزادی کے وقت میں رشین حکومت نے اعلان کر دیا، جو مذہب چاہے اختیار کرے، اس پر پابندی نہیں ہے کہ وہ اسلام ہی اختیار کرے، کوئی بھی مذہب۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضور کا اشارہ ہوتا ہے، گفت اللہ بوت پہ حضور فرما دیا تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا، جوک در جوک آٹومیٹک لوگ ان ٹوپی والوں کو دیکھ کر اسلام کے طرف آتے گئے۔ اس وقت 97% مسلمان ہیں،
97%. اس سے بڑھ کر ماشاءاللہ 5091 میں 91 کتنا سال ہو رہا ہے 91 میں آزاد ہوئے. اس وقت 5000 مسجدیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے یہ علم والوں کی محنت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. جماعت میں جب ساتھیوں نے آ کر تشکیل کیا تو فیملی کوئی پڑوس ملک چلا گیا, لاہور چلا گیا, کراچی چلا گیا, مصر چلا گیا, اردو چلا گیا. فیملی کے ساتھ جا کر مردوں نے بھی تعلیم حاصل کی, عورتوں نے بھی تعلیم حاصل کی. واپس آنے کے بعد انہوں نے السلینو مدارس قائم کیے. 2000 سے ماشاءاللہ مدارس قائم کرنے کے بعد ایسے شاندار اللہ نے وہاں کے فارغین سے مدارس قائم کرایا. آج 12,000 طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں. آج 12,000 طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں اور 2,000 اور لڑکیاں مدارس میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ اب دعوت کے ساتھ و ساتھ علم کا بھی ایک الحمدللہ ایسا بہترین ماحول بنا. وہاں کے طلبہ سے جب ملاقات بھی کہنے لگے ہم دور حدیث کے ہیں. اللہ کا شکر ہے 2000 حدیثیں دور حدیث میں ہم یاد کر لیتے ہیں. تو اس لیے تمام طلبہ عزیز سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم دور حدیث سے تو ماشاءاللہ فارغ ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہم سے پوچھا جائے حدیث کے سلسلے میں تو بغلیں جانتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی اساتذہ ہمیں پڑھائیں اس وقت میں ہمیں جو بھی حدیث دل کو لگے فوراً اسے مار کر لو اور اسے اپنے دل میں بسانے کی, اپنے حفظ کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ ہماری فراغت سے پہلے ایک عظیم ذخیرہ حدیث کا ہمارے ذہنوں میں مستدلات احناف کا خصوصاً اللہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر کرے گا. زندگی بھر انشاءاللہ یہ محنت کام آئے گی. اس کے لیے تعلیمی اعتبار سے بھی فکر کریں, تبلیغی اعتبار سے بھی فکر کریں اور اپنی اصلاح کے اعتبار سے بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ کہیں بھی بات پر ہم میں سنیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تینوں شعبوں میں اللہ ہم سے کام لے لے. تبلیغ میں بھی اللہ ہم سے کام لے, تزکیہ میں بھی اللہ ہم سے کام لے اور تعلیم و تربیت میں بھی اللہ ہم سے کام لے. جو کچھ بھی باتوں میں کمی پیشی ہوئی معذرت چاہتا ہوں اور آخر میں تمام ہمارے بزرگوں سے علماء کرام سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اگر کوئی بات آپ حضرات کو ایسی ویسی لگی ہو تو آپ اس کو بندے کی کمزوری سمجھ کر معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.